بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. سندرس بعض الكلمات وبعض التعبيرات المفيدة التي نحتاج إليها في تحدثنا وفي كلامنا مع الناس. فنقول العربية لغة الإسلام. العربية لغة الإسلام، کہ عربی زبان اسلام کی زبان ہے. عربی زبان لغت الاسلام، اسلام کی زبان ہے. تو سامنے والے نے کہا طبعاً، طبعاً، یا آپ کہتے حقاً، حقاً آپ نے بجا کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے حقیقت کہا. طبعاً بالکل صحیح جناب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی اسلام کی زبان ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. طبعاً، طبعاً بالکل ٹھیک. لأنہا، کیونکہ عربی زبان جو ہے لغت القرآنی، قرآن کی بھی زبان ہے، والحدیثی، اور حدیث کی بھی زبان ہے، اور اسلام نام ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث نہ ہو تو اسلام کا جو چہرہ ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آ رہا. اسی لیے لغت القرآن والحدیث، قرآن بھی عربی میں ہے اور حدیث بھی عربی میں ہے، جہاں سے ہمیں پورے اسلام کا نظام اور جو اسلام اور شریعت ہے، اسلام قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. اس لیے کہا کہ عربی زبان وہ اسلام کی زبان ہے، اس کے بغیر ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. آئیے مزید جملے بھی سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفضلوا، آپ سب تشریف بالجلوس رکھیں، یعنی آپ سب تشریف رکھیں اور بیٹھیں. جلسہ یجلسو کہتے ہیں بیٹھنے کو. جلسہ زید، زید بیٹھ گیا. تو اسی طرح جلوس مصدر ہے. تفضلوا، آپ سب جو ہیں، جو میرے سامنے ہیں. تفضل، ایک کو کہیں گے تفضل، تفضل معنی ہو تشرف، آئیے آئیے، خوش آمدید. اس طرح کی یہ ادبی کلمات ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں تفضلوا بالجلوس، تشریف رکھیں. لیس غیرک، تمہارے علاوہ کوئی نہیں. مثلا آپ نے کوئی کام کیا تو میں نے کہا ھذا انت فعلت، ھذا انت فعلت، یہ آپ نے کیا ہے. تو آپ نے کہا ما فعلت، ما فعلت، ما فعلت، میں نے نہیں کیا. میں نے کہا لیس غیرک، آپ کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی، آپ یہاں موجود تھے. انت کنت موجودا ہنا فلیس غیرک انت فعلت ھذا. لم طلبت، آپ نے کیوں طلب کیا. مقابلتی، میرے یعنی میرا مقابلہ، آپ نے میرے مقابلے کا کیوں کہا، آپ میرے ساتھ مقابلہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. لم طلبت، آپ نے کیوں طلب کیا. مقابلتی، میرا مقابلہ یا میرے مقابلے پہ اتر جانا. ھذا کلام صبیانی، صبی کہتے ہیں بچے کو، صبی، صبی کہتے ہیں بچے کو. ولد کہتے ہیں لڑکے کو. والد کہتے ہیں ابو کو. تو یہاں پر جب ہم نے کلام کہا تو کلام کے ساتھ اس کی صفت لگا دی صبیانی. جب ہم کہتے ہیں ھذا کلام، کلام العاقل، کلام العاقلی، یہ کسی عاقل کا کلام ہے، کسی عاقل کی بات ہے. کسی عاقل سے مراد عقل مند شخص کی بات ہے. یہاں پر لیکن ہم نے کہا کلام صبیانی، یہ بچوں والی باتیں ہیں، بچوں جیسی باتیں. ھذا کلام الصبیان، بچوں کی باتیں ہیں. لا احتاج الیک، مجھے آپ کی ضرورت نہیں. لا احتاج، مجھے احتیاج نہیں. الیک، تمہاری. فہمت، هل فہمنا یا اخی، ممکن انت فہمت. لا احتاج الیک، مجھے تمہاری ضرورت نہیں. ھذا خبر سیئ، یہ جو بات ہے، جو خبر پہنچی ہے اور ہم نے سنی ہے، سیئ، سیئ بری خبر. حسنۃ کہتے ہیں یعنی ھذا خبر حسن، ھذا خبر حسن، یہ بہت اچھی بات ہے.
ھذا خبر سیئ، یہ بہت بری بات ہے۔ من این لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ من این، کہاں سے، لک، تمہارے لیے، ھذا، یہ چیز، من این لک ھذا، من این وجدت ھذا، کہاں سے آپ کو حاصل ہوا، من این وجدت، آپ کو کہاں سے حاصل ہوا اور آپ نے کہاں سے اس کو کہا۔ ھل انت مستعد، کیا آپ تیار ہیں؟ ھل انت، کیا آپ، ھل انت، کیا آپ، مستعد، تیار ہیں؟ تو جواب میں کیا، نعم انا مستعد، انا مستعد، جی ہاں میں تیار ہوں۔ مزید نئے جملے ہیں، آسان ہیں۔ اتساعدنی، کیا آپ میری مدد کرو گے؟ حمزہ استفہام یعنی سوال کے لیے آتا ہے، جس طرح حل تساعد، کیا آپ مدد کریں گے، نی، میری، نی، میری، حل تساعدہ، کیا اس کی مدد کریں گے، حل تساعد اخاک، حل تساعد اخاک، کیا آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے، حل تساعد والدک، کیا اپنے ابو کی خدمت اور مدد کریں گے۔ مساعدہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، اس کا فعل ہے ساعد یساعد، ساعد الطبیب المریض، طبیب نے مریض کی مدد کی۔ لست فاشلا، میں ہمت نہیں ہارا، لست فاشلا، میں ابھی ہمت یا میں ابھی ناکامی نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا۔ فشل یفشل، ترجمہ ہے یعنی فاشل ہونا، راسب ہونا، یعنی شکست خوردہ، شکست خوردے کو فاشل کہتے ہیں۔ من المتکلم، بات کرنے والا کون ہے، من المتکلم، بات کون کر رہا ہے، المتکلم، بات کرنے والا۔ قد یکون شخصا آخر، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا آدمی ہو، قد یکون، ہو سکتا ہے، یکون شخصا آخر، کہ وہ کوئی دوسرا آدمی ہو جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں وہ نہ ہو۔ لا نرید من الکلام، ہمیں باتوں کی ضرورت نہیں، لا نرید من الکلام شیء، ہم باتوں سے کچھ بھی فائدہ اخذ نہیں کر رہے، لا نرید، ہم نہیں چاہتے، من الکلام، کوئی بات، ضروری بات۔ لتفقد، لتفقدوا صوابک، تم ضرور صحیح بات چھوڑ دو گے، لتفقد الصواب، آپ صواب، کام، صواب کہتے ہیں یعنی جو کام اور جو راہ راست ہے اور جو صراط مستقیم ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے، آپ کھو جائیں گے، آپ کو نہیں ملے، لتفقد صوابک۔ حل عندک، کیا آپ کے پاس، مزید، مزید ہے، من الشائے، چائے، چائے آپ کے پاس مزید ہے۔ حل یعرف احد مکانہ، کیا کوئی آدمی یا کوئی شخص اس کی جگہ اس کو معلوم ہے، وہ شخص کہاں رہتا ہے، حل یعرف احد مکانہ، کیا کوئی شخص اس کے گھر کو، اس کے رہائش گاہ کو یا وہ جہاں رہتا ہے اس مکان کو جانتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اب اس کو دوبارہ بھی سنیں تاکہ یہ راسخ ہو جائے اور جملوں کو استعمال کریں۔ السلام علیکم۔